صرف اس بات کی طرف اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، اب میں نے کہا نا کہ اب یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، پہلے دعویٰ ہے محبت ہے، پھر اظہار ہے محبت ہے۔ تیسرا چیز جو حق کے مودت بنتا ہے، جو بہت اہم ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی اختیار کرنا، بغض رکھنا۔ میں کئی مرتبہ یہ بات اس 16,000 کے مومنین کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور میں صرف اکیلا نہیں، بہت سے علماء نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ دشمنان اہل بیت کی نسبت کسی قسم کا سافٹ کارنر بھی آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سافٹ کارنر بھی آپ کے دل میں آ گیا تو سمجھے نیا ڈوب گئی، نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک روایت 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے شیعہ، جس میں شاید شیعہ کی علامتیں وغیرہ بیان کی ہیں، اس کی روایت ہے یہ ظاہراً۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مخالفوں کو احترام سے یاد کرتا ہے، حضرت فلان، وہ تو ماشاءاللہ جو رمضان المبارک میں تو بچ ہی گئے، اماں بس ہوتی سامنے تو لپٹ ہی جاتے تھی نہیں سامنے، ورنہ یہ بھی ہو جاتا۔ جو شخص، یہ صرف پکارنے کی بات ہو رہی ہے، جو شخص ہمارے مخالفوں کو احترام سے ان کا نام لے، ان کا ذکر کرے اور ان کو احترام بخشے القاب ہی کے ذریعے سے، نہ وہ ہم سے ہے اور نہ ہم اس سے ہیں، نہ اس کا ہم سے کوئی تعلق، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ اب یہ اہل بیت واضح طور پر ایسے شخص کی نسبت بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ من المشرکین، تو مشرکین کہیں نہیں خدایا ہم تو پھر بھی تیری رحمت کے امید میں ہیں۔ تو ایسی امید کا کیا فائدہ جہاں پہ خود خدا نے برات اختیار کر لی۔ اب یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، ہم کہیں جی ہم تو پھر بھی آپ سے امیدوار ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ جو ہمارے دشمنوں کو ایسا احترام کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں اتنا بھی قبول نہیں ہے، اہل بیت کو اتنا بھی قبول نہیں ہے کہ آپ ہمارے دشمنوں کی نسبت احترام کا رویہ اختیار کریں۔ یہ ایک روایت۔ چھٹے امام کی روایت، بہار الانوار کی روایت، ہیہات دور ہے ہم سے، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ جو ہماری دوستی کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہیں کرتا۔ آپ کہیں یار چلے ہم محبت اہل بیت تو رکھتے ہیں، ہم نہیں ان کو برا بلا کہتے۔ بعض لوگ مصلحتوں کے قائل ہوتے ہیں، بعض لوگ چلے مصلحت، اگر مصلحت ہے بھی تو سڑکوں پہ ہے نا مصلحت، گھروں میں تو مصلحت نہیں ہے۔ کم سے کم ایک مرتبہ دل بڑا کر کے گھروں میں تو کچھ کریں بھائی، ہم تو گھروں میں بھی مصلحتوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ اگر ہم گھروں میں بھی مصلحت برتیں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے کون؟ ہمارے بچوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ علی کے گلے میں رسی باندھنے والے ملعون تھے کون؟ ہمارے بچوں کو کیسے یہ پتہ، ہماری مصلحتوں کی نظر ہم اپنے بچوں کے دین کو کر دیں؟ یہ ایسی کون سی مصلحت ہوتی ہے کہ جو دین سے بھی بڑھ جائے، کہ ہم اپنی مصلحتوں کی خاطر اپنے بچوں کے دین کو دیکھیں۔ روایتیں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کوئی چھٹے امام کی روایت ہے، کوئی 8ویں امام کی روایت ہے، پیغمبر کی بھی روایت سن لیں۔ پیغمبر امیر المومنین سے خطاب کر کے کہتے ہیں تمہارے شیعہ حق پر ہوں گے اور استقامت اور ثابت قدم رہیں گے، اور ان کی ہمارے مخالفوں سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہوگی۔ شیعہ وہ ہے، ہم اہل بیت کے دشمنوں کو بھی اپنے دل میں بٹھائے رکھیں اور پھر شیعت کا دعویٰ کریں۔ پیغمبر کہتے ہیں ایسا شیعہ نہیں ہو سکتا، یہ شیعیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے یہ بات۔ لہذا اشد ضروری ہے، یعنی یہ تو میں نے چند روایتیں، وقت نہیں ہے میں کیا کروں، وقت ختم ہو گیا، تھوڑا اوپر ہی ہو گیا، لیکن بہرحال روایتوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، روایتوں کا لب لباب ہی یہ ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے آ کے امام سے پوچھا مولا فلان شخص ہے، وہ آپ کی محبت بھی دل سے رکھتا ہے لیکن ان کو بھی برا بلا نہیں کہتا۔ مولا کہتے ہیں یہ خیال کرتا ہے کہ ہمارا محب ہے، اس کا خیال ہے فقط، یہ اصل میں ہمارا محب، یعنی امام واضح طور پہ نفی کر رہے ہیں۔
قرآن کی آیت، آپ اس آیت کی تفسیریں جا کے آپ دیکھیے گا، اب تو تفسیر نمونہ کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جس میں پروردگار عالم واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا نے کسی کے شکم میں دو دل نہیں رکھے۔ اس آیت کے ذیل میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ دو دل نہیں رکھے سے مراد یہ ہے کہ ایک دل میں آپ کے محبت اہل بیت ہو اور ایک دل میں آپ کی دشمنوں سے محبت ہو۔ خدا نے ایسا قرار نہیں، یعنی یہ دو محبتیں کسی ایک جسم کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، کسی ایک، جملہ میں صحیح کر دوں، کسی ایک مومن کے جسم میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو حقیقی مومن ہوگا اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، دیکھیں روایتوں کا تقاضا یہ ہے، نیوٹرل ہونا بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی میں نے روایت آپ کی خدمت میں دی نا، آپ کہیں جی ہمیں اس سے کیا، جو تھے وہ تھے، جہنم میں جائیں، خیر وہ تو جائیں گے لیکن جہنم میں جائیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، دشمن کیا کرتے تھے کیا تھا، جہنم میں جائیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہیں، یہ سروکار نہیں ہے بھی نہیں چلے گا، آپ کا ان سے سروکار ہونا چاہیے، اور الٹا دشمنی کا سروکار، بغض ہونا چاہیے آپ کے دل میں۔ یعنی میری ماں کو اگر خدا نخواستہ کوئی آگے بڑھ کے ایک تماچا مار دے، میں پوری زندگی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوں، اور کوئی فاطمہ زہرا کے چہرے پہ تماچا لگا دے، ہم کہیں جی چلو ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ہی بہت اصل کمزور، کیا ہے ہی نہیں ایمان ہمارے دل میں۔ خود قرآن نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا تو ہے لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک دلوں میں تمہارے ایمان آیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم دشمنان اہل بیت کی نسبت دشمنی نہیں رکھتے تو سمجھ لیں کہ ہم محب اہل بیت بھی نہیں ہیں، چاہے ہم اپنے آپ کو محب سمجھتے ہیں، لیکن ہم وہ صرف سمجھ ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ فقط سمجھ ہے۔ ہم بس محب اہل بیت بھی اسی وقت بنیں گے جب دشمنان اہل بیت سے بغض ہمارے دلوں میں آئے گا، اس کا تقاضا کیا گیا۔ بس آخری بات، رحمت تمام، رسول کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ رسول سے بڑھ کر کوئی اخلاق حسنہ کا پیکر اس کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نص قرآنی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کا پیکر رسول کی ذات، علی مرتضی جو نفس رسول ہے۔ اور بعض روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ تمام فضائل جو میرے ہیں وہ علی کے بھی ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، صرف یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ میں اور علی سمجھیں ایک ہی چیز ہے، کاربن کاپی، سوائے نبوت کے ایک فرق آتا ہے صرف۔ تو اگر علی رسول کی کاربن کاپی ہیں، نفس رسول ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی پھر اسوہ حسنہ کا پیکر ہوئے۔ ان سے اوپر تو ہم لوگ نہیں جا سکتے، یا جا سکتے ہیں؟ اگرچہ بعض روایتوں نے یہ بات کہی ہے لیکن فرض محال کے باب سے کہی ہے۔ خدا نے بھی تو کہا نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے، فرض تو کیا نا خدا نے، اگر ہوتے تو کیا ہوتا، تو وہ صرف فرضی ہوتا ہے۔ ائمہ نے یہ باتیں کہی ہیں، جیسا بھی آیا کہ میرے ہماری اور کوئی خدا کی رشتہ داری نہیں ہے، قرب الہی تک پہنچا جا سکتا ہے اطاعت کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم اطاعت کے ذریعے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ایک امام رضا کی روایت ہے کہ اگر تم بھی اطاعت میں ہم سے بھی بڑھ جاؤ تو تمہارا مقام خدا کے نزدیک ہم سے بھی بڑھ جائے گا۔ اب یہ بڑھ جائیں گے، ہم کبھی بڑھ نہیں سکتے، وہ ایک اور بحث ہے، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے بتایا ہے امت کو کہ اصل چیز اطاعت خدا ہے۔ تو ان سے بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ علی سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ رسول سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ حسن و حسین سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ باقی ائمہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، نہ فاطمہ زہرا سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے بارے میں خود امام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فاطمہ اسوہ حسنہ ہے۔ ان سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہیں بڑھ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب دشمنوں پہ لعن کریں، یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے، اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں۔ ارے ہمارا اخلاق کیا رسول کے اخلاق سے بڑا ہے؟ رسول کہتا ہے کہ کرو دشمنی ان سے، ہم کہتے ہیں جی ہمارا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اخلاق کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے آگے ہے؟ علی ابن ابی طالب تو دعائے سنیم قریش میں پڑھیے گا جا کے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ ہم علی سے بھی بڑھنا چاہتے ہیں کہ علی نے جو کام
غیر اخلاقی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صرف سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں نقل کفر نباشت کے باب سے کہ علی ابن ابی طالب نے اگر ایک ایسی حرکت کی ہے تو ہم تو نہیں کریں گے بھائی. یعنی ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو علی اور اولاد علی اور جناب فاطمہ زہرا خود کہتی ہیں، ان کا اپنا جملہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی میں نفرین کروں گی. ہم کیا فاطمہ سے نہیں بڑھ کر اخلاق کے حسنہ کے مالک بننا چاہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی بھی فطور ہے کہ وہ اخلاق و کردار میں اہل بیت سے آگے بڑھ سکتا ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس فطور کو ذہن سے نکال دے. وہ 1000 دفعہ بھی مر کے زندہ ہو، اس کی 1000 زندگیوں کا عمل ایک طرف رکھ لو، تب بھی وہ اہل بیت رسول سے علی اور فاطمہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے جس کی ایک ضربت کے آگے ثقلین کی عبادت کم پڑ جائے تو میں کیا اس سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ لہذا اس فطور کو ذہن سے نکال دو. یہ تقاضا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے، محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنی ہے. جب تک آپ بیزاری اختیار نہیں کریں گے آپ کا دین مکمل نہیں ہے، آپ کی محبت مکمل نہیں ہے، ناقص محبت ہے. کشتی اہل بیت اس کے اندر سوراخ ہے، اس کشتی میں آپ کی سوراخ ہے جو محبت اہل بیت کی کشتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی ڈوبے نہیں تو اس کی جو سوراخ ہے نا اس کو دشمنان اہل بیت پر سے بیزاری اختیار کر کے اس کے اوپر بلاک لگائیں، تبھی یہ کشتی تیر سکتی ہے، ورنہ یہ کشتی بھی ڈوب جائے گی، یاد رکھیے گا. بس اس سے زیادہ میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی. تو اگلا جو حق کے مودت ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے. یعنی آپ سوچیں واقعا فاطمہ زہرا کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہے. میں نے صرف اشارہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ نبی و علی و حسن و حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے ان کا انتخاب فرمایا. وہ فاطمہ زہرا اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب تک زندہ رہوں گی تم پہ نفرین کروں گی، تو آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا تنگ کیا ہوگا اس شخص نے فاطمہ زہرا کو. فاطمہ زہرا کا دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ نبی جیسا شخص، دیکھیں نبی باپ ہونے کا حق بھی رکھتا ہے اور نبی اولا بالمومنین من انفسہم کے اعتبار سے بھی حق رکھتا ہے، نبوت کا حق بھی رکھتا ہے. دونوں حق کی بنا پر اگر وہ چاہے تو بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، مگر وہ نبی فاطمہ کے دروازے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. اسرائیل جیسا فرشتہ جو کسی نہ نبی سے اجازت لے کر گھسا ہے اس کے گھر میں، نہ کسی ولی سے اجازت لے کر گھسا ہے، وہ فاطمہ کے دروازے کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہا. اور آپ سوچیں تو صحیح ان ملعونوں نے کیسی جسارت کی ہے فاطمہ زہرا کے دروازے کے ساتھ، جس کا احترام اللہ نے قرار دیا، جس کا احترام رسول نے کیا، جس کا احترام ملک الموت کر رہا ہے. اور ان ملعونوں نے اس فاطمہ کے دروازے کے ساتھ کیا کیا؟ لکڑیاں لے کر آ گئے. اے فاطمہ اگر علی کو باہر نہ نکالا تو ہم لکڑیوں سے تیرے گھر کو جلا دیں گے. فاطمہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میرا لحاظ کریں گے، رسول کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے سے، رسول کی بیٹی ہونے کے ناطے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ رسول میرا کتنا احترام کرتے تھے، میرا کتنا خیال رکھتے تھے، شاید اسی بات کا پاس کریں گے. لہذا کہتی ہیں کہ دروازے کے پیچھے فاطمہ اور حسنین ہیں. انتہائی بے غیرتی سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے کہ آگے بڑھ کر کہتا ہے ملعون کہ کوئی بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. جناب فاطمہ رسول خدا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے تو صحیح آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ یا ایک ربیع الاول جناب رسول خدا کی تدفین کا دن ہے، یا یہ اسی دن کا واقعہ ہے بعض محققین کے مطابق، یا 5 ربیع الاول کا ہے، یا 3 یعنی 2-3 دن کے اندر اندر کا یہ واقعہ عزیزو. یعنی وہ رسول کہ جو رحمت تھے اس امت کے لیے، جن کے وجود کی برکت یہ تھی کہ اس امت پہ عذاب نازل نہ ہو، اس رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. نفرین کی نہیں، صرف آواز دی تھی کہ اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو کھول کر خدا کی بارگاہ میں نفرین کروں گی.
مولا نے سلمان کو بھیجا کہ اے سلمان فاطمہ کو روک دو، اگر اس نے نفرین کی تو کوئی مسلمان اس روئے زمین پہ باقی نہیں بچے گا۔ اور بعض علماء نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ جیسے ہی فاطمہ نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ مدینے کی دیوار بلند ہونا شروع ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ ایک گھوڑا اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ بس ارباب ادا ان واقعی بڑے ظلم کیے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے فاطمہ جیسی کنیز خدا جس کا مقام و مرتبہ قابل تصور نہیں ہے ہمارے لیے، 4 روایتوں سے ہم فاطمہ کے مقام و مرتبے کو درک نہیں کر سکتے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اور لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا؟ تمہاری عقلیں لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری عقلیں فاطمہ زہرا کو درک نہیں کر سکتی۔ تو جو اتنی ناقابل درک ہو مقام و منزلت اور مرتبے کے اعتبار سے، یہ ملعون آگے بڑھ کے فاطمہ کے دروازے کو جلایا، لات مار کے اس دروازے کو، جلتے ہوئے دروازے کو فاطمہ پہ گرایا، وہ کیل فاطمہ کے سینے میں پیوست ہوا، خون کا فوارہ فاطمہ کے سینے سے نکلا۔ فاطمہ نے اپنے شکم کو تھاما، فضا میرا محسن سکت ہو گیا، اور یہ فاطمہ زمین پر گر پڑی۔ اب یہ دروازہ توڑ کے جب اندر داخل ہوئے، فاطمہ نے پیچھے سے جو اس کی عبا کو پکڑا ہے، ایک مرتبہ پلٹ کے فاطمہ کے بازو پر کوڑا برسایا، ایسا کوڑا کہ فاطمہ کے بازو پر دستبند کی طرح کا ایک نیل پڑ گیا جو مرتے دم تک فاطمہ کے ہاتھ پہ تھا۔ جب پھر بھی نہ چھوڑا، ایک مرتبہ تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم اور پہلو پر اور بازو پر تلوار کے دستے سے ضربتیں لگائی گئی، فاطمہ غش کھا کے گر پڑی۔ بس ارباب اعضاء علی کے گردن میں رسی باندھ کے علی کو کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک نقل کیا صرف رسی کھینچ کر نہیں، علی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر لے کر گئے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھیں کھلی، ایک مرتبہ پوچھا فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کو لے گئے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کھڑی ہوئی دروازے کے قریب پہنچتی ہیں، آواز دیتی ہیں۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ بعض علماء نے یہ جملہ، بس آخری جملہ اور زحمت تمام، جملہ لکھا ہے کہ علی کی نگاہیں مسجد کے دروازے پہ منتظر تھی کہ کب فاطمہ آئے گی اور آ کے میرا دفاع کرے گی۔ یہ فاطمہ جو قدم قدم پر علی کا دفاع کر رہی ہے۔ بس ارباب اعضاء یہ ضربتیں اتنی تھیں کہ اب فاطمہ 75 یا 95 دن اس دنیا میں باقی رہی۔ آخری دن آیا، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس آخری جملہ، فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب غسل دینے کے لیے علی نے فاطمہ کے پہلو اور بازو سے کپڑے کو ہٹایا، ارے بازو پر نیل کا نشان، چہرے پہ تماچے کے نیل کا نشان، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، علی جیسا صابر انسان چیخیں مار کے رونے لگا۔ بنت رسول نے اپنی زندگی میں خبر نہ ہونے دی۔